مدت مدید سے دل میں لداخ جانے کی خواہش موجود تھی اور اس کی شدت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ ہماری کلاس کے سیار برادر سجاد مشتاق وقتاً فوقتاً ہمیں لداخ جانے کی خوشخبری سناتے تو ہمارے مردہ جسموں میں جیسے جان آ جاتی اور ہم خیالوں کی دنیا میں ہی وہاں کی سیر کر کے آ جاتے۔ ایسا متعدد بار ہوا۔ سفر لداخ کی خواہش اپنے مشتاق دلوں میں چھپائے ہماری کلاس کے طلباء ہر گزرتے دن کے ساتھ بے چین دکھ رہے تھے۔ برادر سجاد کی واٹس ایپ گروپ میں میسیج سے کبھی ہم توقعات کا خیالی شیش محل تعمیر کرتے تو کبھی یہ سارا محل چشم زدن میں ہی دڑام سے گر کر زمین بوس ہو جاتا۔ اب ہمارے سفر لداخ کی امید ہی دم توڑ بیٹھی تھی، حتیٰ کہ جب پھر سے سفر کی افواہوں کا بازار گرم ہوا تو مجھے مجبوراً مرزا غالب کے الفاظ میں کہنا پڑا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ مگر کالج انتظامیہ نے جب ہمیں ہفتہ روزہ روانگی کا پروانہ تھما کر جانے کی اجازت مرحمت فرمائی تو ہم خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ دیر آید درست آیت کے مصداق مزید تضییع اوقات کے بغیر ہی ہم سفر کی تیاریوں میں مصروف ہوئے، چونکہ ایک ہفتے کے لیے ایک ایسی جگہ جانا تھا جو لسانی، جغرافیائی، تہذیبی، ثقافتی اور موسمی لحاظ سے ہماری وادی سے بہت مختلف ہے۔ اس لیے ہم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ تیاریاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ چند دن کے بعد آخر وہ ساعت آ ہی گئی جب ہم 2 بسوں میں سوار ہو کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ شالٹینگ کے راستے اور کنگن گاندربل سے ہوتے ہوئے قریباً 1 بجے سونامرگ پہنچے۔ سونامرگ وادی کشمیر کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے جو سری نگر سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ بلند و بالا پہاڑوں سے مزین ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں کے پانی کی صاف و شفاف ندیاں اس کی خوبصورتی میں بدرجہ اضافہ کرتی ہیں۔ پتھروں سے ٹکراتے یہاں کے بہتے پانی کی مسحور کن آواز جمالیات سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے کسی نعمت کبریٰ سے کم نہیں ہے۔ اوپر سے مصنوعی شور و غوغا سے پاک یہاں کی فضا کا سکوت ایسا کہ جس پر تقریر بھی 1000 بار فدا ہو۔ یہاں ہم کچھ دیر کے لیے رکے اور چائے نوش کی۔ چائے کے اثر سے بند دماغ کے دروازے کھلنے لگے اور ہم نے تازگی محسوس کی۔ پھر سے 2 بسوں پر مشتمل قافلہ روانہ ہوا اور ہم چلتے چلتے زوجیلا پہاڑوں تک پہنچ گئے۔ زوجیلا کا یہ راستہ انتہائی بلندی سے ہوتا ہوا آگے جاتا ہے۔ ہزاروں فٹ کی بلندی سے نیچے کی طرف دیکھنے سے ہی خوف آتا ہے۔ بھلا خوف کیوں نہ آئے؟ بلندی پر ٹکنا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، گر گر کر سنبھلنا پڑتا ہے۔ عموماً موسم سرما کے دوران یہ راستہ بند ہو جاتا ہے اور وادی لداخ کا دوسری دنیا سے زمینی رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر ایک عرصے سے زوجیلا ٹنل پر کام جاری ہے، جس کی تکمیل سے ایک طرف راستے کی دشواری کم ہوگی تو دوسری طرف اس راستے سے سال بھر لوگوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ چہار جانب سے علاقہ پتھریلے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، اوپر سے ان پر کوئی درخت بھی نہیں ہے، بس ان کی چوٹیوں پر برف کی ہلکی سی چادر ان کی خوبصورتی کو دوبالا کرتی ہے۔ کچھ پہاڑ قدرے سرخ رنگ کے بھی ہیں۔ برفیلے پہاڑوں پر سورج کی روشنی پڑنے سے ان کی خوبصورت تصویریں آنکھوں کو اچھی اور دل کو بلی لگتی ہیں۔ مینا مرگ کے مقام پر ہم نے کھانا کھایا اور باجماعت نماز ادا کی۔ یہاں کے صاف و شفاف ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے جسم کی ساری تھکان اور سستی دم توڑ بیٹھی۔ ان قدرتی مناظر کے درمیان خدا کے حضور اپنی جبین نیاز جھکانے کا کچھ الگ ہی مزہ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ ساری کائنات خالق کائنات کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہو۔ آصف بھائی نے خود بہت لذیذ بریانی پکائی تھی، مسالے بھی حد ہی میں استعمال کیے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے، چند تصویریں کھینچیں اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ دراس پہنچے تو یہاں کرگل جنگ کی یادگار بھی دیکھنے کا موقع ملا۔ سورج اب رات کی کالی چادر کے پیچھے چھپنے ہی والا تھا کہ ہم اب کرگل کی جانب روانہ ہوئے۔ کشاں کشاں عشاء کے وقت کرگل میں تھکے ماندے داخل ہوئے۔